السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافے کے ساتھ ساتھ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے پولیس اور فوج سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ان اداروں سے علیحدگی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، بصورت دیگر ان کو سخت نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ کالعدم تنظیم کے ترجمان نے ایک صفحے پر مشتمل دھمکی آمیز خط میں الزام لگایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار حکومت کے ایما پر تنظیم سے منسلک لوگوں پر تشدد اور ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کالعدم تنظیم نے یہ دھمکی آمیز خط ایک ایسے وقت میں شائع کر دیا ہے جب سرحد پار افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے اور لوگوں کی جان و مال کے لیے ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کی خواہش پر از خود نوٹس نہیں لینا ہوتا۔ از خود نوٹس پہلے ایک بینچ کی سوچ ہوتی ہے اور پھر معاملہ چیف جسٹس تک جاتا ہے۔ جو آخری از خود نوٹس سپریم کورٹ نے لیا اس پر 12 ججز نے پہلے مشاورت کی تھی۔ سب کی رائے تھی کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت عید کی تعطیلات کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آئین کی تشریح آج کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کرنی ہے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے۔ آرٹیکل 63 اور 64 دونوں میں سیٹ خالی ہو جاتی ہے، لیکن دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہمیں آئین کی ان شقوں کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ سابق حکومت نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا جس میں درخواست کی گئی ہے کہ منحرف ہونے والے اور وفاداری تبدیل کرنے پر ان کے خلاف 63A کے ساتھ 62(1)(F) کی کارروائی بھی کی جائے اور انہیں تاحیات سیاست سے نااہل قرار دیا جائے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روس کی فوج نے لوہانسک میں بمباری میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام کے مطابق اس اسکول میں 90 افراد نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ایک مقامی عہدیدار کے مطابق 30 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، تاہم 2 افراد کی لاشیں وہاں سے ملی ہیں۔ عمارت کے ملبے تلے دبے 60 افراد کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کے روز یہ کہتے ہوئے مغربی اقوام کو یوکرین پر روسی حملے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ روس نے اپنی سرحدوں پر ایک قطعی ناقابل قبول خطرے کے جواب میں یہ کارروائی کی ہے۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی شکست کی یاد منائے جانے کے موقع پر ایک فوجی پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سیکیورٹی سے متعلق ضمانتوں کی بات کی جو روس نے حملے سے قبل کے دنوں میں طلب کی تھیں۔ پوٹن نے یوکرین کے حملے کو ملک کو نازی اثر سے پاک کرنے کی ایک کارروائی قرار دیا، جبکہ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ پوٹن نے بلا جواز اور بلا اشتعال جنگ شروع کی ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے CNN کے اسٹیٹ آف دی یونین شو میں اتوار کے روز کہا کہ روس کے پاس یوکرین پر حملے کی خوشی منانے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کی کامیابی خود کو عالمی برادری سے الگ تھلگ کرنا ہے۔ یوکرین کے صدارتی مشیر میخائیلو پوڈیلاک نے کہا کہ روس کے سامراجی عزائم کے علاوہ جنگ کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ پوڈیلاک نے تقریر کے بعد ٹویٹ کیا کہ نیٹو ممالک روس پر حملہ کرنے والے نہیں تھے۔
यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला करने का मंसूबा नहीं बनाया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को अपने पैगाम में कहा कि हमें कोई शक नहीं कि हम जीत जाएंगे। आज हम नाजीज़्म पर फतह का दिन मना रहे हैं। हमें अपने असलाफ पर फख्र है जिन्होंने हिटलर मुखालिफ इत्तेहाद में दीगर अक़वाम के साथ मिलकर नाजीज़्म को शिकस्त दी। हम उस वक्त भी फतह याब हुए थे और हम अब भी जीतेंगे। अमरीकी और नेटो अहदेदारों ने कई बार रूसी अहदेदारों से मुलाकातें की हैं, लेकिन बाज़ रूसी मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, जैसा कि उसका ये मुतालबा था कि यूक्रेन ये वादा करे कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। उधर अमरीका की खातून अव्वल जिल बाइडन ने स्लोवेकिया के सदर ज़ोज़ाना कोपोतोवा से ब्रातिस्लावा में पीर के रोज मुलाकात की है। एक रोज पहले वो यूक्रेन की खातून अव्वल ओलिना ज़ेलेंस्की से मिलने और स्कूल के बच्चों से मुलाकातों के लिए यूक्रेन पहुंची थीं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भी इतवार के रोज यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने और दारुल हुकूमत में अपने मुल्क का सिफारत खाना दोबारा खोलने के लिए कीव पहुंचे। तकरीबन 3 माह के बाद अमरीकी सिफारतकार रूसी हमलों से नबर्द आजमा मुल्क यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में इतवार को सिफारत खाने में वापस आ गए हैं। कीव वापसी पर अमरीकी चार्ज डी अफेयर क्रिस्टीना केविन ने सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट से यूक्रेन के साथ हिमायत का इरादा किया। CBS न्यूज चैनल ने महकमा खारजा के जराये के हवाले से बताया है कि अमरीकी सिफारत खाना मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करने और आइंदा हफ्तों में वहां कौमी परचम बुलंद करने की उम्मीद रखता है। पोलैंड में एहतजाजियों ने उस वक्त रूसी सफीर सरगेई एनरियोफ को सुर्ख पेंट से रंग दिया जब उन्होंने वारसा में सोवियत मिलिट्री मेमोरियल कब्रिस्तान में रेड आर्मी के उन सिपाहियों की कब्रों पर फूल चढ़ाने की कोशिश की जो दूसरी आलमी जंग के दौरान मारे गए थे। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के एक लग्जरी होटल में जोरदार धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 31 हो गई है और तलाश करने वाला अमला कुत्तों की मदद से 19वीं सदी की मशहूर इमारत के मलबे से ताहाल लापता अफराद की तलाश में है। ओल्ड हवाना में 5 स्टार होटल साराटोगा को 2 साल तक बंद रहने के बाद दोबारा खोलने की तैयारी की जा रही थी, जबकि जुमे को गैस के अखराज के बायस एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से तारीखी मार्टी थिएटर और कैलवरी बैप्टिस्ट चर्च समेत करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। तालिबान के खवातीन को सर से पांव तक ढांपने के नए हुक्मनामे से मुतादिद अफगान अफराद को खफा या फिर खौफजदा कर दिया है। इस हुक्मनामे के जारी होने के एक दिन के बाद इतवार के रोज बहुत सी खवातीन को दारुल हुकूमत काबुल में देखा गया जो रिवायती लिबास में सर को स्कार्फ से ढांपते हुए लंबे चोगे पहने हुए थीं, लेकिन चेहरों को ढांपा नहीं गया था। ये वाज़ेह नहीं था कि आया ये आदत का इजहार था या हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी। ये भी मालूम नहीं कि तालिबान हुकूमत इस हुक्मनामे को कब तक नाफिज करेगी। खवातीन पर नई पाबंदियों के नतीजे में मगरिब की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है और ख्याल है कि इससे तालिबान क़यादत में सख्तगीर और अमल पसंद नुक्ते नज़र रखने वालों के दरमियान तकसीम मजीद गहरी होगी। तालिबान के हिजाब के बारे में इस ऐलान पर कि खवातीन को आवाम में आने के लिए अपने चेहरे को ढांपना चाहिए और बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं आना चाहिए, बैनुल-अक़वामी रद्द अमल जारी है। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब थॉमस वेस्ट ने कहा है कि वो अफगानिस्तान भर के अवाम और दुनिया भर में अपने साथियों के साथ इस तशवीश में शामिल हैं जो तालिबान की ताज़ा तरीन पॉलिसियों और खवातीन और लड़कियों के हुकूक पर सख्त तरीन पाबंदियों के बारे में हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस निकलसन ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने तालिबान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी को गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान की उस शदीद तशवीश से आगाह किया जो खवातीन पर नई पाबंदियों के बारे में है। उन्होंने कहा कि कल एक मुलाकात में जिसमें तालिबान के EU के लिए मुकर्रर करदा कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और कायम मकाम वजीर तालीम मुनीर भी शरीक थे, उन्होंने यूरोपीय यूनियन और जोसेफ बोरेल से इस तशवीश का इजहार किया।
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی طالبان حکومت کی افغان خواتین کی آزادی اور حقوق پر سخت پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان احکامات کو فوری اور غیر مشروط طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول جلد کھولنے اور خواتین کے سیاسی اور سماجی کاموں میں شرکت کی اجازت کا بھی مطالبہ کیا۔ طالبان مخالف مزاحمتی فرنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پنجشیر اور صوبے کے قریبی علاقوں میں طالبان کے ساتھ شدید لڑائی میں اس کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے، لیکن طالبان نے صوبے میں کسی لڑائی کی تردید کی ہے۔ مزاحمتی فرنٹ کے ایک ترجمان صبغت اللہ احمدی نے ایک ٹویٹ میں لڑائی کی تازہ خبریں دی ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے فرنٹ نے پل حصار، خیبر درہ اور اندراب کے درہ جار کے میدان کارزار کو طالبان قابضوں کے لیے دوزخ بنا دیا ہے۔ طالبان نے ایسی کسی لڑائی کی تردید کی ہے۔ آزاد ذرائع سے بھی ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ عدالت عالیہ لاہور نے جامعہ پنجاب سے مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے طالب علم کی بازیابی کی درخواست پر پولیس سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے طالب علم کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس طارق ندیم نے پولیس سے طالب علم کو حراست میں لیے جانے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالتی حکم پر سی سی پی او لاہور نے بلوچ طالب علم بابا گر امداد کے مبینہ طور پر حراست میں لیے جانے پر عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے مطابق بابا گر امداد کو کراچی دھماکے کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بابا گر امداد کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک جانب پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب اور تیسرے بڑے صوبے خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں ان دنوں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تو دوسری جانب کئی غذائی اور ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں رواں سال گندم کی پیداوار ہدف سے کم ہونے کا امکان ہے۔ ان ماہرین کا خیال ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں، پانی کی کمی اور پھر ملک میں گزشتہ دنوں کھاد کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بحران کی وجہ سے گندم کی پیداوار کم رہنے کی توقع ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجاپاکسے نے ہفتوں کے مظاہروں کے بعد، جن میں ان سے اور ان کے بھائی صدر گوتابایا راجاپاکسے سے اقتصادی بحران کے سبب استعفوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، آخرکار پیر کے روز استعفی دے دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے صدر کو اپنا استعفی بھیج دیا ہے۔ پیر کے روز حکومت کے حامیوں نے حکومت مخالف احتجاجیوں پر کولمبو میں صدر دفتر کے باہر حملہ کیا تھا، جس میں کم از کم 20 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے آنسو گیس فائر کی، پانی پھینکا اور غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان دعاؤں کو اور ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔